فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے اس نعمت پر ہم شکریہ ادا کیا کریں۔ اگر ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر رحمت کی دعائیں کریں گے، یقین جانو اللہ رب العالمین اس سے ہماری زندگیوں کا رخ بدلے گا۔ اس لیے کہ یہ زمانہ جو چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو گھڑی چل رہی ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں، ہر طرف سے فتنوں کی بوچھار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا، جس طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام بھی پرانا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی، یہ تمیز باقی نہیں رہے گی کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، حج کیا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر سے نکل جائیں گی۔ اگر آج مسلمانوں کے حالات پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ جو ان نعمتوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں انہیں نہیں پتا۔ مسلمانوں کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات ہے کہ کمپیوٹر کیسے چلایا جاتا ہے، انٹرنیٹ کیسے چلایا جاتا ہے، گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن نماز کے مسائل نہیں پتا، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں نہیں پتا، نماز کے اندر کتنے مکروہات ہیں نہیں پتا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نہیں پتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اپنے اندر دین کا شوق پیدا کرو، دین کی معلومات حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا، وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر سے رفتہ رفتہ نکل جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اچھے خاصے طبقے کے اندر یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ انہیں معلوم ہے، نہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو معلوم ہے نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیا فضیلت ہے، اور روزے کا اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ثواب ہے۔ آج ہمیں نہیں پتا، آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، ہم دین پر عمل بھی نہیں کریں گے، تو ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بوڑھے مرد، کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی، جنہیں جو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ نماز روزے کے مسائل ان کی زندگیوں سے نکل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے کی فضیلتیں انہیں نہیں پتا ہوگی، انہیں وراثت کے اندر کتنا کس کا حق ہے، یہ سب چیزیں نکل جائیں گی، انہیں نہیں پتا ہوگا، صرف یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اتنا پتا ہوگا۔ اگر آج حالات پر غور کیا جائے، لوگوں کے اندر
لوگوں کے اندر لوگوں سے معلوم کیا جائے تو کتنے لوگ نکلیں گے جنہیں پتا ہے کہ وراثت کے اندر کس کا کتنا حق ہے. بہت سے ہمارے نمازی حضرات بھی ہیں، نیک حضرات بھی ہیں، انہیں بھی نہیں پتا وراثت میں کتنا کس کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت اپنی جائیداد کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنی زمین کے اندر. اگر لڑکے کا حق ہے تو بیٹیوں کا بھی حق ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ لڑکیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے. حالانکہ جو شخص لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، زمین میں حصہ نہیں دیتا، وہ یہ گناہ کر رہا ہے، دوسرے کا مال وہ کھا رہا ہے. وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اگر اس نے لڑکیوں کا حق نہیں دیا ہے، وہ زمینیں جو لڑکوں کو دیتا ہے، اگر لڑکے کا ایک حصہ ہے اس کے اندر لڑکیوں کا بھی حق ہے. علماء سے پوچھے کہ ایک حصہ لڑکوں کا ہے، اس کا آدھا مال لڑکیوں کا ہے، ہمیں دینا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کوتاہی، یہ کمی تو نہیں پائی جاتی. اگر یہ کمی پائی جائے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری یہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دیں گے. اس لیے ایک ہم حرام کی چیز کھا رہے ہیں، یہ ان کا حق تھا، ہم ان کو دیتے. اس لیے یہ ساری معلومات ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کے اندر داخل کریں گے. ابھی عید کے بعد مدرسے کھلے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر یہ اعلان کرائیں کہ کتنے بچے ہیں بستی کے اندر اور کتنے بچے ہر گھر کے اندر، کن کے لیے ضروری ہے اور کن بچوں کو باہر مدرسوں کے اندر پڑھنا چاہیے. ان سے، ان کے ماں باپ سے بات کریں، ان کے گھر والوں سے بات کریں، انہیں مدرسے کے اندر داخلہ کرائیں، انہیں اپنے بچوں کو دین سکھائیں، علم سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جا سکتے ہو تو جاؤ. چین تک جانا پڑے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو تم جا سکتے ہو. اس سے مراد چین نہیں ہے، بلکہ چاہے جتنی دوری ہو تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. تمہیں قرآن سنت کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ورنہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر دین کا شوق پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی قسم یہ ایسا زمانہ چل رہا ہے، یہ منافق بن کے مریں گے یا یہ عنقریب کافر بن کے مریں گے. ہم روزانہ تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں، ہم روزانہ اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ کتنا بڑا اچھا خاصا طبقہ مرتد ہو رہا ہے. اسکول کالج کے اندر اللہ کو نہیں بتایا جاتا کہ اللہ کون ہے. اسکول کالج کے اندر تمہیں اللہ کے معنی نہیں بتائے جائیں گے. اسکول کالج کے اندر تمہیں دنیا کا علم حاصل بتایا جائے گا. دنیا کا علم بھی حاصل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن پہلے ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، ہم شریعت کا علم حاصل کریں. ہم پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے بلکہ فرض ہے جس سے حرام حلال کی تمیز کی جا سکے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے کے اندر کرائیں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں عالم بنائیں، یہی دین کے داعی و شہدائی بنیں گے. اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر ہم نے حدیث نہیں پڑھی، ہم اس پر توبہ استغفار کریں اللہ رب العالمین سے اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ایک بچے کو ضرور عالم بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آ کر یہ فاتحہ تو پڑھ سکے، ہمارے قبر پہ آ کر یہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں تو پڑھ سکے. اللہ کی قسم ہم مر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جائیدادیں تقسیم ہو جائیں گی، مکانات تقسیم ہو جائیں گے، گھر بانٹ لیے جائیں گے، لیکن کوئی تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ نہیں جائے گا اور تمہیں قرآن پڑھ کر کوئی نہیں بخشے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا، ہم اپنے بچوں کو دین کا داعی بنائیں تاکہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، دنیا کی بہترین تعلیم دلاتے ہیں، دلائیے، شوق سے دلائیے، کوئی منع نہیں کرتا. آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ دنیا کا بھی علم حاصل کریں، لیکن ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا داعی بنائیں گے، شہدائی بنائیں گے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کو اس کا ثواب تین چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایک یہ، اگر اس نے اپنے بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، وہ مرنے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ بچہ پڑھے، ثواب بخشے یا نہ بخشے لیکن اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرے یہ، اگر کسی نے زمین اللہ کے راستے میں وقف کی ہے، اپنی جائیداد اللہ کے نام پر وقف کی ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تیسرے یہ کہ اگر قرآن پاک کو ورثہ میں چھوڑا ہے، قرآن پاک کو چھوڑا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. ہم دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم حاصل کرتے ہیں، ہم دکان خریدتے ہیں، مکانات خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں یہاں، لیکن ہم سب مر کے چلے جاتے ہیں، قبر میں کچھ لے کر نہیں جاتے. ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اگر ہم نے اس بات پر غور نہ کیا. ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی، علم کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، ان قریب ہمیں قبر کے اندر ہزاروں سال رہنا ہے، کروڑوں سال رہنا، کتنی مدت تک رہنا ہمیں نہیں پتا. پھر ہم وہاں افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا، کاش ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی. یہ بچے دعائیں کرتے اور یہ اللہ رب العالمین کے پاس کل حشر کے میدان میں ہماری سفارشی بن کے آئیں گے، کہیں گے اے اللہ ہمارے والدین کو اور ہمارے جاننے والوں کو تو جنت عطا فرما. ان کے کہنے پر اللہ رب العالمین اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی سفارش کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا. ورنہ ہم اپنے اعمال تو دیکھیں، کتنے برے اعمال ہمارے ہیں. پوری زندگیاں گناہوں کے اندر گزر گئی، پوری زندگیاں گناہوں کے اندر گزر گئی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، ہم روزہ رکھتے روزے کے احکام نہیں پتا، ہم دین کا کام کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں معلومات نہیں. کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی کمی ہوتی ہیں. یہ بچے کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش بن کر آئیں گے. اگر ہم نے ان بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، دین کے احکام نہیں سکھائے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل شکایت کریں گے. کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. یہ اللہ جو آپ ہمیں عذاب دے، اس سے ان لوگوں کو دوگنا عذاب دے. یہ ہماری شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈمیشن مدرسے کے اندر کرائیں، ہم اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ اور عالم بنائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ کل میدان حشر کے اندر یہ ہمارے سفارشی بن کے آئے.